اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بتصل عليه صلى الله عليه وسلم نبي اور آل نبی پر مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد مع الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سرفراز فرمایا. نبی مکرم رسول محتشم حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں. معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا، پھر اس میں مسلمانوں کو، مومنین کو، اہل ایمان کو پیدا فرمایا. یقیناً یہ اللہ کی عظیم نعمت ہمیں حاصل ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف مومن گھرانے میں پیدا فرمایا بلکہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. تو صاحبو، ہمارا پیدا ہونا، ہمارا اس دنیا میں زندگی بسر کرنا، اور جو اللہ رب العالمین رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر جو ارکان فرض قرار دیے ہیں، بنیادی ارکان جو ہیں، توحید کے بعد اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو اللہ الصمد یعنی بے نیاز جاننے کے بعد اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی سجدے کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی ہمارا پالن ہار نہیں. یہ جاننے کے بعد، اس پر اٹوٹ بھروسہ کرنے کے بعد، کامل یقین ہونے کے بعد نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. تو سارے اعمال ہم کر رہے ہیں. اگر یوں سوچ لیں کہ ہر بندہ مومن اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو خالی چھوڑے بغیر اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ کی جانب سے مفوضہ احکام، جو کام ہم پر فرض قرار دیے گئے ہیں، جو ضروری ہیں، لازم ہیں، مست ہیں،
مومن کے لیے اگر زندگی کا ایک ایک لمحہ خالی چھوڑے بغیر بھی اعمال صالحہ کرنے کے علاوہ، فرائض کے علاوہ سنن اور نوافل کی کثرت بھی کر لیں، مگر کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری نماز، میرا سجدہ، میرا قیام، میرا رکوع، میرا تکبیر کہنا، میرا رب کی پاکی بڑا ہی بیان کرنا رب کی بارگاہ میں قبول ہے، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد روزہ صرف رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ علاوہ اس کے اگر وہ نفل روزوں کی کثرت کرے یا پھر دیگر ایام میں نفل روزے رکھتا رہے، تب بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا روزہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے یا قبول ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ایوری ایئر فرض ہے، چاہے آپ کے پاس مال کتنا بھی کیوں نہ ہو، صرف 2.5% آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، چاہے کتنا میں مال ہو۔ ایسا کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اسلامی کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ تم زکوٰۃ اتنا مال ہو تو اتنا پرسنٹ، اتنا مال ہو تو اتنا پرسنٹ، اس کا پرسنٹیج نہ بڑھایا جائے گا نہ گھٹایا جائے گا، صرف 2.5 آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ علاوہ اس کے اگر صدقات خیرات میں اضافہ کر لو، یتیموں، یسیروں، اسیروں، مسکینوں، محتاجوں، غریبوں، بیواؤں کی اگر مدد کرو، تب بھی ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے، یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہمارا زکوٰۃ، ہمارا صدقہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اسی طرح حج کے لیے بتلایا گیا، زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اب ایام حج کو کیسے گزار لیں، سب جانتے ہیں، جنہوں نے کیا انہوں نے کیسے گزارا، جو کر رہے ہیں وہ کیسے گزار رہے ہیں، مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ حق جتا نہیں سکتا کہ میرا حج قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے ہیں، پر گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ نہیں معلوم ہمارے اعمال میں پورا خشوع و خضوع باقی ہے یا کہیں کسی کونے میں ایک میل کچیل آ جائے۔ وہ رب جانتا ہے کس کا سجدہ قبول ہے، کس کی نماز قبول ہے، کس کا روزہ قبول ہے، کس کی زکوٰۃ قبول ہے، کس کا حج قبول ہے، یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ کیوں؟ ہم چند اعمال کر کے، چاہے اپنے گھر والے ہوں، دوست احباب ہوں، فرینڈ سرکل ہوں، کوئی ہو، ہم کہتے کہ میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، نماز کے لیے میں نے دکان کو بند کیا، میں روزہ رکھا ہوں، میں زکوٰۃ اتنی بانٹ دیا ہوں، میں حج کیا ہوں، عمرے کیا ہوں۔ سوشل میڈیا کا دورہ ہے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ، کیا ہے، سب پر ہم اپنے تصاویر ڈالتے ہیں۔ تو یہ اعمال جب ہمارے ہوں تو پھر ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اعمال صالحہ قبول ہوں گے یا نہیں، کیونکہ جب آپ نے دنیا کو بتانے کے لیے سوشل میڈیا پر آپ نے اپنی تصویریں ڈالی ہے، اپنی پکچرز ڈالی ہیں،
جو عمل اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو اس عمل کو دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں تاکہ لوگ تمہیں نمازی کہے، تمہیں لوگ صائم کہے، تمہیں لوگ سخی کہے، لوگ تمہیں حاجی کہے، لوگ تمہیں اللہ کا نیک بندہ کہے، اپنی زبان سے تمہاری تعریف کر دے تو سمجھ لیں بس اتنا ہی ثواب ہمیں ملتا ہے جتنی کہ ہماری تعریف ہوتی ہے، جتنا ہم تعریف چاہتے ہیں، جتنا ہم شہرت چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا صرف ہمارے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے اللہ ہم کو رزق دے رہا ہے؟ نہیں، یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے جس وقت ہمیں پیدا کیا اسی وقت ہمارا رزق پیدا کر دیا۔ ہم اپنے اعمال کو اگر سامنے رکھ کر خدا سے مانگیں تو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں مل پائے گا، چونکہ وہ اخلاص، وہ خشوع و خضوع، وہ للہیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہم سوشل میڈیا پر اپنی فوٹوز نہیں ڈالتے، لوگوں کو نہیں بتاتے۔ اس لیے خدا کی رضا کے لیے کام کریں تاکہ تمہارے اعمال اس دنیا میں تمہاری کامیابی کا ضامن بن جائے، تمہارے اعمال اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہو، سکرات کا عالم ہو، ایسے وقت میں تمہارے اعمال تمہاری زبانوں پر کلمہ طیب، کلمہ شہادت کو جاری کر سکے، تمہارے اعمال خدا کی رضا کے لیے ایسے ہوں جس وقت اس دنیا سے انتقال کر جاؤ ہمارے ہی والدین، بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، محلے والے، پڑوسی اپنے کندھوں پر اٹھا کر تو لے جاتے ہیں بڑی شان کے ساتھ، لیکن جس وقت قبر میں اتارتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر اس قبر کو ایسے پیک کرتے ہیں کہ کوئی سان باقی رہنے نہیں پاتی۔ تو ایسے اعمال کرو جو اس اندھیری قبر میں روشنی، اجالا پیدا کر دے۔ ایسے اعمال اپنے اندر پیدا کرو، ایسا خشوع و خضوع، ایسا اخلاص، ایسی للہیت اپنے اندر پیدا کرو جب منکر نکیر ہماری قبر میں آئیں تو ان کے سوال کے جواب دینے میں آسانی ہو۔ ایسی للہیت اپنے اعمال میں پیدا کر لو، ایسا خشوع و خضوع اپنے اعمال میں پیدا کرو جب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری قبروں میں جلوہ گر ہوں گے، منکر نکیر آپ کی جانب اشارہ کر کے پوچھے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے مردے بتا اس مرد حق کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ زندگی میں کیا کہا کرتا تھا، زندگی میں کیا لکھا کرتا تھا، زندگی میں کیا پڑھا کرتا تھا؟ تو جان لیں اگر ہماری نمازوں میں، ہمارے سجدوں میں، ہمارے قیام میں، ہمارے رکوع میں، ہماری تسبیح میں، ہمارے روزوں میں، ہماری زکوٰۃ میں، ہماری قربانی میں، ہمارے حج میں، ہمارے عمرے میں ایسا خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، ایسی للہیت پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مردہ حالت مردہ میں دیکھ لے تو فوراً وہ پہچان لے گا
اور منکر نکیر کو یہ جواب دے گا ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی کیفیت ہمیں ہونی چاہیے۔ آج ہم اور ہمارا معاشرہ ایک اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ بس اس دنیا میں آئے ہیں، اب ہمیں مرنا نہیں ہے۔ سب کا یہی نعرہ ہے، سب کی یہی آواز ہے۔ بچے کہیں گے ابھی جوانی باقی ہے، جوان کہیں گے بڑھاپا باقی ہے۔ ارے کب تک کہتے رہو گے؟ کیا ضروری ہے کہ بچے جوان ہونے تک زندہ رہیں؟ کیا ضروری ہے جوان بوڑھا ہونے تک زندہ رہے؟ بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ، کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے ناتے نواسے پوتروں کو دیکھ کر ان کی خوشیاں دیکھ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں حق کہنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، سفلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بتاؤ بڑے سے بڑے جادوگر کو لاؤ، بڑے سے بڑے سفلی عامل کو لاؤ اور کہو کہ مجھے کر دے، کیا کرنا ہے؟ موت کے گھاٹ چڑھانا ہے، چڑھا دے۔ لیکن یہی ایمان و یقین ہے کہ جب خدا چاہے، خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب وہ مقرر کردہ وقت نہ آئے، خدا نہ چاہے تو کوئی مجھ کو مار نہیں سکتا۔ تو خدا کے لیے اپنی زندگیوں میں احساس کو اجاگر کریں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ پاک بے حساب رزق دینے والا ہے، بے حساب رزق دینے والا ہے۔ بندہ مانگتا ہے، کتنا مانگتا ہے، جب بھی مانگے جتنا مانگے حساب سے مانگتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اے بندے جب تو میرا ہو جاتا ہے میں تیرا ہو جاتا ہوں، جب تو میرے قریب آنا چاہتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صرف میری رضا کے لیے میرے قریب آنا چاہتا ہے، اے بندے ایک قدم تو اپنا آگے بڑھا دے، 10 قدم میں تیرے قریب ہو جاتا ہوں۔ دوسرا قدم آگے بڑھا دے اور 10 قدم میں تیرے قریب ہو جاتا ہوں۔ جب رب ہمارا ناصر، ہم مددگار بن جائے تو کون سی آفات ہم کو اپنے لپیٹ میں لیں گے؟ تو اس لیے خدا کے ہو جاؤ، خدا کے ہو جاؤ۔ مگر ہم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ، دیکھا جائے گا۔ ابھی عمر باقی ہے، ابھی تو بال کالے ہیں، جب یہ بال سفید ہو جائے تب دیکھا جائے گا۔ تسبیح لے کر بیٹھ جائے، قرآن لے کر بیٹھ جائیں، سجدے پر سجدہ کرتے رہیں۔ لیکن اے ایمان والو، چاہے عمر کے کسی نتیجے پر آپ ہو، کسی بھی عمر میں ہو، یہ ذہن سے نکال دے کہ دیکھا جائے گا۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں کل کروں گا، میں کل پڑھوں گا، آئندہ پڑھوں گا، نہیں۔ کیونکہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو پیارے آقا کا فرمان ہے کہ لوگوں اس ملاقات کو آخری ملاقات تصور کر لو، نہ جانے اگلی ملاقات کا وقت تمہیں ملے یا نہ ملے۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امتیوں جب تم سانس لو تو اس سانس کو بھی آخری سانس سمجھ کر لینا، نہ جانے اگلی سانس بھی تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ مقام ہے مومنین کا۔ ارے دنیا کے پیچھے کیوں؟ دنیا کیا دینے والی ہے؟ کچھ نہیں دے گی دنیا۔
اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، نوجوان میرے بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں، بتاؤ خاندان کے ہوں، دوست احباب میں ہوں، کتنے جنازوں کو ہم نے دیکھا جی، کتنے جنازوں کو دیکھا۔ ارے دنیا دیتی ہے، یہ ہمارا ذہن ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، جو حکومت میں بیٹھ جائے، جو لیڈرشپ میں آ جائے، اس کے پاس جا کر مانگتے ہیں۔ ارے اس ذات سے مانگو جو دینے والا ہے اور جس کا دین ختم نہیں ہوگا، تمہارے بعد تمہاری نسلوں کو بھی ملتا رہے گا، اس سے مانگو، اس سے مانگو، اس کے دین میں برکت ہے۔ مگر دنیا کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں جو رزق دے رہا ہے اس پر شکر بجا لائیں، اس پر شکر بجا لائیں۔ ماں باپ کے احسانات ہوتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کہوں، ماں باپ کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، کسی اعتبار سے ماں باپ کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، لیکن باوجود اس کے ماں باپ ہمیں پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، یہ سب خدا کی مرضی ہے۔ چونکہ ماں دودھ پلاتی ہے، بچپن کی بات کر رہا ہوں، باپ کما کر لاتا ہے، کب؟ جب ہم دنیا میں جنم لیتے ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے کوکھ میں تھے، اس ماں کے کوکھ میں ہمیں کس نے زندہ رکھا؟ خدا رب العالمین نے۔ اس ماں کے کوکھ میں ہم کو کس نے غذا دی؟ اللہ رب العالمین نے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک نے جب ہمیں ماں کے کوکھ میں رزق دیا، جب دنیا میں مائیں چھوٹے سے بڑے ہو جائیں، جب اس رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگے، نبی کو وسیلہ بنا کر، تو کیا اللہ پاک ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ کیا اس کے خزانے میں کمی ہے؟ یاد رکھ لیں، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا، آپ سے لے کر اب تک اور کل صبح قیامت تک آنے والے اپنے تمام بندوں کو رزق دے سکتا ہے، اپنے تمام بندوں کو رزق دے سکتا ہے۔ موت کیوں ہے؟ موت کیوں؟ زندہ رکھ کر رزق دے سکتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا گھر بس نہیں ہو رہے ہیں، یہ ہمارا ذہن ہے۔ جب وہ اللہ پاک تمہیں اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں دی ہیں، بعض بلڈنگیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر 2-2 3-3 فلور خالی پڑے رہتے ہیں، تو پھر ایکسٹرا نہیں ہے آپ کے پاس؟ تو زندہ رکھ کر سب کو دے سکتا ہے، اسباب بنا سکتا ہے، لیکن زندگی کے ساتھ موت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلا رہے ہو، کس کے آگے اپنے دامن کو پسار رہے ہو۔ اے لوگو، خدا کی جانب آ جاؤ، خدا کی جانب آ جاؤ، بس میرا رب یہی چاہتا ہے اور فرما رہا ہے، اے میرے بندو، میں نے تمہاری زندگی کے ساتھ موت کو پیدا کیا اس لیے تاکہ تم کو آزمایا جائے، تم کو پرکھا جائے، تمہارا ایگزام لیا جائے کہ میرے بندوں میں جن کو میں نے ایک صاف و شفاف آئینے کی طرح دل دے کر بھیجا تھا، جب وہ واپس لوٹ کر آئیں گے تو ان کا دل کیسا رہے گا، ایک وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور دوسرا حسن عمل کس کے پاس ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ورنہ ہمارا رب نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے روزوں کا محتاج ہے، نہ ہماری زکوٰۃ کا محتاج ہے، نہ ہمارے قربانیوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے حج بیت اللہ کا محتاج ہے۔
جس طرح رب بے نیاز ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز ہیں. وہ بھی ہماری زیارت مدینہ منورہ کے محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے درود و سلام کے محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے میلاد کے محتاج نہیں ہے. جس طرح خدا بے نیاز ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے نیاز ہے. تو اے ایمان والو، اپنے آپ کو کامل مومن بنائیے اور اللہ کے گھر کا ادب و احترام رکھیے. اللہ کے گھر کو مکمل طور پر ادب و احترام کے ساتھ اپنے سجدوں کے ذریعے آباد رکھیں تو یقیناً یہ ہمارا ایک ایک سجدہ رائے گا نہیں جائے گا. برعکس اس کے اگر ہم اچھی طرح پوری عبادت کر لیتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے عبادت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کا احترام نہیں کرتے، اللہ کے گھر کا احترام نہیں کرتے. اب احترام میں کیا کیا چیزیں ہیں، آداب، کنڈیشن کیا ہیں، میں نے بارہا بول چکا ہوں، وقت ہو چکا ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. بس خدا کے گھر کی بے حرمتی اگر کر لیں، خدا نخواستہ اس بے حرمتی کی وجہ سے ہمارے یہ اعمال ضائع ہو جائیں تو کل میدان محشر میں جب ہمارے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جہنم کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، جب ہم اپنی گنہگار زبانوں سے رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے سجدے کیے، اتنے روزے کیے، قرآن پاک اتنی تلاوت کی، میں نے اتنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات میں حصہ لیا، قربانی دی، حج بیت اللہ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کی ان سنہری جالیوں کی زیارت کی، مولا آج میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، جہنم کا فیصلہ میرے حق میں کیا جا رہا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا بلکہ کرامن کاتبین، یہ فرشتے جو ہمارے اعمال لکھتے ہوں گے، یہ فرشتے ہمارے اعمال کو ہمارے منہ پر پھینک دیں گے. اے بندے، یقیناً تو نے بہت نمازیں پڑھی، بہت اعمال صالحہ کیا، لیکن رب کے گھر کا کوئی ادب تیرے اندر نہیں تھا، بیت اللہ کا کوئی تعظیم تیرے اندر نہیں تھی، صدقات خیرات میں حصہ لیتا تھا لیکن احسان جتلاتا تھا. لے یہ تیرے اعمال تو اپنے پاس رکھ لے. تو اے ایمان والو، اس وقت کیا کرو گے؟ اس لیے خدا کے گھر میں آ جائیں تو صرف اور صرف عبادت کی نیت سے آئیں اور عبادت کر کے باہر چلے جائیں. مسجد کے گیٹ کے باہر جتنی چاہے باتیں کر لیں، جتنا چاہے ہنس لیں، جتنا چاہے آپ اپنے اسمارٹ فون کو یوز کر لیں، یا آپ کی قبر کی زندگی کا معاملہ ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. لیکن جب خدا کے گھر میں آئیں تو خدا کے گھر کے آداب کو ملحوظ رکھ لیں تو ہمارے اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. اللہ پاک اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا. جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.